Guests are یہ چل نہیں رہا بات سنیں. Guests are about to enter. Please give a big hand. Gentlemen, آپ کے سامنے ایڈمیشن بریفز موجود ہیں. This is for your eyes only. ہمارا پرائمری آبجیکٹو اس قوم کے نوجوانوں کو جگانا ہے. ان کو ایک بہت خطرناک دلدل سے بچانا ہے. چیلنجز تو بہت ہیں. پرابلم اس بند کر دیں اس کو بند کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ لیڈیز اینڈ جینٹلمین, respected intellectuals, guests, deans, chairpersons, teachers and dear students. How different this day is. Indeed very wonderful. The vibes around are telling a beautiful tale which are truly unforgettable. Dear audience, you will on behalf of the Patron-in-Chief Engineer Professor Dr. Atar Mehboob, Patron Director Student Affairs Rizwan Majid and set members, we welcome you all to this beautiful program. I assure you all that this program will create some beautiful memories for all of us. It is rightly said, days are not lost when memories are created. Let's begin the program with the recitation of the Holy Quran, and for this I would like to invite Hafiz Qari Muhammad Tahir Sahab. Please come to the stage. Hafiz Qari Muhammad Tahir Sahab. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أنطق كل شيء حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء
وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين صدق الله العظيم. جزاک اللہ. فرنگی شیشہ گر کے فن سے پتھر ہو گئے پانی، میری اکسیر نے شیشے کو بخشی سختی خارا. For Natia Kalam, I would request Ahmed Raza from Department of Quranic Studies, please come on the stage. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تیری جناب کے جیسی کوئی جناب نہیں، تیری جناب کے جیسی کوئی جناب نہیں، تو لاجواب ہے تیرا کوئی جواب نہیں. بنا کے حسن سراپا یہ کہہ دیا رب نے، بنا کے حسن سراپا یہ کہہ دیا رب نے، تیرے شباب کے آگے کوئی شباب نہیں، تو لاجواب ہے تیرا کوئی جواب نہیں، تو لاجواب ہے تیرا کوئی جواب نہیں. Dear audience, I request you all series that was started by Nazariya-e-Pakistan Society under the umbrella of Directorate of Student Affairs, the Islamia University of Bahawalpur, in collaboration with Character Building Society and IBMAS, Islamia University of Bahawalpur.
and Talimul Quran Institute. Now without any delay, I would request Chairperson, Department of Quranic Studies, Dr. Ziaur Rahman Sahab, who is also the advisor of Nazariya-e-Pakistan Society, to please come on the stage for opening remarks. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. آنریبل گیسٹس، راجہ ضیاء الحق بھائی، محمد علی بھائی جو ان قریب ہمیں جوائن کرنے والے ہیں، وجیہ الدین بھائی اور محسن چیمہ بھائی، آج کی اس سیمینار کی صدر پروفیسر ڈاکٹر روبینہ بھٹی صاحبہ، ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز، اسلامی یونیورسٹی بہاولپور، گیسٹ آف آنرز سید عمر فاروق، سی او پیغام قرآن انسٹیٹیوٹ اینڈ گلبرگ ایوینیو، مسعود صابر، ڈائریکٹر وسیب بینکوٹ ہال، مسٹر حنیف احمد، سینئر وائس پریزیڈنٹ بہاولپور چیمبر آف کامرس، عزیز طلبہ و طالبات اور معززین شرکاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کا جو سیمینار ہے اس کے غرض و غائد وہ میڈم سدرا نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور ہمارے مہمان وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. میں تمام مہمانوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں. بہاولپور میں یوتھ کلب کے یہ مہمان 2 دن کے لیے بہاولپور میں ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن IUB کے ساتھ یہ ان کا ٹائم آپ کے سامنے انشاءاللہ. تو میں زیادہ وقت حائل نہیں ہونا چاہتا، کیونکہ ہم سب لوگ اور آپ سب لوگ ہم راجہ ضیاء بھائی کو سننے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، محمد علی بھائی کو سننے کے لیے آئے ہیں، اور وجیہ الدین بھائی کو سننے کے لیے آئے ہیں. پھر میں آخر میں تمام احباب کا، طلبہ و طالبات کا، معزز مہمانان گرامی کا اور بالخصوص ڈین صاحبہ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آئے اور انہوں نے ہمارے اس سیمینار کو رونق بخشی. بہت شکریہ. والسلام. As all of us aware that it's a life-changing seminar, and we have a young man with us who is the president of Nazariya-e-Pakistan Society, IUB, and has a great role in the organization of today's event. He wants to share some thoughts with us. Sibghatullah, please come on the stage, President Nazariya-e-Pakistan Society. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ہم آج سب امت محمدیہ کے افراد یہاں اپنے دین سے لگاؤ رکھنے کے باوجود، دین سے لگاؤ کی وجہ سے اکٹھے ہوئے ہیں. یہ وہ امت محمدیہ ہے کہ جس نے اس اللہ کی سرزمین میں، اس کائنات میں اپنا وہ عروج گزارا ہے کہ جب اسلامی ریاست کی سرحدوں میں وہ ممالک شامل تھے کہ جو آج ظلم، قتل و غارت اور تذلیل کا شکار ہیں. اسلامی ریاست کی سرحدوں میں شامل ممالک کون سے تھے؟ عراق، لبنان، خراسان، پرشیا، یروشلم، رومن امپائر کا کچھ حصہ. یہ سب ممالک ایک وقت تھا
کہ امت محمدیہ کی ریاست میں شامل ہوا کرتے تھے؟ کیا وجہ تھی کہ تب مسلمانوں کو اتنا عروج حاصل تھا اور آج وہی لوگ کلمہ گو ہیں لیکن تذلیل کا شکار ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وجہ کیا تھی کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، اسلامی ریاست کے پہلے خلیفہ، اپنے خلافت قائم ہونے کے باوجود بھی اپنے علاقے، اپنی ریاست کی ایک بیوہ عورت کے گھر جایا کرتے تھے اور ان کے کام کاج کیا کرتے تھے کہ جب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا کہ کچھ ماہ گزرنے کے بعد کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ یہ بھی عمل کیا کرتے تھے، روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابوبکر میں تمہارے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ یہ چھوٹے چھوٹے عمل ان صحابہ کے، ان کے کردار میں یہ چیزیں شامل ہونا، اور ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ وجہ کیا تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر دریائے فرات کے کنارے بھی ایک پیاسا کتا مر جاتا ہے تو میں اس کا جواب دوں گا۔ ایک طرف اتنی نرم دلی ہے اور دوسری طرف اسلام کا ایک بہترین چہرہ۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ کا لقب پانے والے روم فتح کرنے گئے ہیں۔ رومی کہتے ہیں چرواہو تمہارا یہاں پہ کیا کام ہے، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ اللہ کا شیر کیا زبردست جواب دیتا ہے کہ ہم نے سنا ہے رومیوں کا خون بہت میٹھا ہے، ہم نے سنا ہے رومیوں کا خون بہت میٹھا ہے، ہمیں خون پینے کی عادت ہے۔ ایک طرف اپنے لوگوں سے حسن خلق اس قدر کہ خلیفہ ہونے کے باوجود صحابی اپنی ریاست کی ایک بیوہ کے گھر کی صفائی کرتے ہیں، اور ایک طرف دشمنوں کے لیے کیا خار الفاظ۔ وجہ کیا تھی؟ وہ مسلمان، ان کے بارے میں اقبال نے ایک اور بات کہی، ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کی آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا۔ کیا وجہ ہے کہ آج ہم سب تعداد میں ان سے کئی گنا زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی ان کے اس کردار کو، ان کے اس اپروچ کو ہم ٹچ نہیں کر پا رہے۔ آج لوگ تو ہیں مگر لوگ نہیں ہیں، لوگ تو ہیں مگر وہ ایمان باقی نہیں ہے، لوگ ہیں مگر وہ یقین نہیں ہے، وہ ایمان، وہ صداقت، وہ شوق عبادت، وہ شوق شہادت نہیں ہے۔ یقین تو ہے مگر وہ قیادت اور وہ امامت نہیں ہے۔ اس سب مسئلے کی روٹ کاز کیا ہے؟ آج بہت سے والدین یہاں موجود ہیں، ہم سبھی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث سنائی تھی کہ کچھ لوگ شادی کرتے وقت مال پیسہ دیکھتے ہیں، کچھ لوگ حسب و نسب اور خوبصورتی دیکھتے ہیں، لیکن تم میں سے بہترین وہ رہے گا جو دین کو دیکھے گا۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا جا رہا ہوں کہ خدا را اپنی اصل کو پہچانیے اور اس حدیث پر کاربند رہیے۔ آج یونیورسٹی میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نوجوان پیسے کی لالچ میں، فیم کی لالچ میں پڑا ہوا ہے، ہر دوسرا میل فیمیل اسٹوڈنٹ اس کی خواہش یہی ہے کسی طریقے میں کوئی ایسا کام کر دوں یونیورسٹی کا ہر بچہ مجھے جانے، اور یہ شاید ان فیصلوں کا نتیجہ ہے جو آج سے 20-50 سال پہلے ہمارے بڑوں نے کیے ہیں۔ ضرورت ہے کہ دین کی طرف لوٹیے، یہی دین ہماری سربلندی کا ذمہ ہے۔ آئیے وعدہ کریے، یہاں سے وعدہ کر کے جائیے کہ ہم اپنی زندگی کا باقی جو حصہ رہ چکا ہے وہ حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ گزاریں گے۔ السلام علیکم۔ If I can conclude the words of the President Nazariya Pakistan Society Sibghatullah,
In Iqbal's words, I can say that صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے وہ آباد تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ Dear audience, the wait has been over. We have our respected guests among us. Without any delay, I request CEO Youth Club, motivational speaker, life coach, Raja Ziaul Haq Sahab, please come on the stage and share your thoughts with us. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ آج الحمدللہ میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ آج آپ لوگوں سے یہاں پہ بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پہ آنا قبول فرمائے، اور جو بھی ٹائم ہم یہاں پہ سپینڈ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے حسنات کا حصہ بنائے یوم القیامہ پہ۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مجھے یہاں پہ ایک دفعہ نہیں بلکہ بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آج جس موضوع پر آپ سے بات کروں گا اس موضوع کا میری اپنی زندگی سے بھی کچھ گہرا تعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم باتیں کرتے ہیں کہ ہم اپنی امت کو، اپنی قوم کو، اپنے نوجوانوں کو کس طرح ایک پازیٹیو چینج کی طرف لے کے آ سکتے ہیں۔ تو پہلے اس چینج کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ وہ کیسے ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو خود نہیں بدلتے۔ تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی حالت اللہ ہی بدلے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ اس وقت تک نہیں بدلے گا جب تک آپ اپنی حالت خود نہیں بدلتے۔ تو میں اب اپنی حالت کیسے بدلوں، میں کیا کروں اپنی زندگی میں کہ میں بدل جاؤں؟ بدلنے کو تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ میں اگر ابھی یہاں پہ نکر پہن کے آ جاؤں تو آپ کہیں گے ہاں ضیاء بھائی آپ بدل گئے ہیں۔ میں اگر داڑھی منڈوا کے آ جاؤں آپ کہیں ہاں بھائی آپ بڑے بدل گئے ہیں۔ لیکن کیا یہی تبدیلی ہے جو اللہ تعالیٰ مانگ رہے ہیں؟ وہ کیا ہے؟ وہ کیا تبدیلی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں؟ تو بدلنا تو ہر وقت لوگ بدلتے رہتے ہیں، لوگ تو کوئی اپنے تیور بدل لیتے ہیں، کوئی اپنا موڈ بدل لیتے ہیں، کوئی اپنی عادتیں بدلتے ہیں، لیکن اصل میں وہ کون سی تبدیلی ہے، وہ کون سا چینج ہے جو اللہ رب العزت دیکھنا چاہ رہے ہیں، جس کے بعد اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اجتماعی حالت کو چینج کریں گے۔ جہاں پر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی مسلمان بڑی پستی کا شکار ہیں، ہمارے پیپر پہ دیکھا جائے تو ہمارے پاس سب کچھ ہے، تھیوری میں ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس پیسہ بھی ہے، ہمارے پاس سب سے زیادہ تیل بھی ہے، دنیا جہان کی یونیورسٹیز ہمارے پاس ہیں، ایجوکیشن ہے، قرآن و حدیث کا علم موجود ہے، ہمارے پاس رقبہ کے اعتبار سے آپ دیکھیں بہت بڑا رقبہ ہے، آبادی کے اعتبار سے دیکھیں بہت بڑی آبادی ہے، تقریباً 2 بلین کے لگ بھگ مسلمان ہیں ہمارے پاس۔ اسی طرح سے آپ وسائل کا پوچھیں تو وسائل بھی بے شمار ہیں، اگر آپ نکالنا شروع کریں تو یعنی ان گنت ایسی چیزیں ہیں، ہماری افواج بہت بڑی بڑی فوجیں ہیں، ہمارے پاس نیوکلیئر ویپن ہے، یہ ساری چیزیں مسلم امت کے پاس موجود ہیں کلیکٹیولی اجتماعی طور پر۔ لیکن پھر کیوں ایسا ہے کہ ہمارے جب حالات دیکھے جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ سب سے زیادہ اگر کوئی قوم پوری دنیا میں پس رہی ہے تو وہ مسلمان ہی ہے۔ یعنی آن پیپر ہم بڑے امیزنگ لگتے ہیں، آن پیپر ہم لگتے ہیں جس طرح کوئی مرسیڈیز یا لیمبورگینی یا کوئی فراری ہے، دیکھنے میں ایک زبردست قسم کی گاڑی لگتی ہے، لیکن جب آپ اس کا بونٹ کھولتے ہیں تو اندر سارا کچرا لگا ہوا ہے۔ یعنی اوپر سے بہت خوبصورت ہیں، آن پیپر بہت اچھے ہیں، لیکن جب اندر سے حالت چیک کی جاتی ہے امت کا درجہ حرارت کہاں ہے تو وہ بہت کمزور ہے۔ اور اس کی وجہ دراصل ایک ایسی چیز ہے جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی تھی، اور وہ آپ کا دل ہے۔ دل جو ہے یہ بڑا ہی ایک انٹرسٹنگ آرگن ہے آپ کے جسم میں، یہ ایک ایسا آرگن ہے جس کا کام بلڈ پمپ کرنا ہے۔ بچہ جو ہے پیدا ہونے سے پہلے جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اسی وقت سے اس کا دل دھڑکنا شروع کرتا ہے، اور نان سٹاپ بغیر کسی بریک کے دھڑکتا چلا جاتا ہے
اور باقی جتنے بھی آپ کے باڈی پارٹس ہیں وہ کبھی نہ کبھی چھٹی ضرور کر لیتے ہیں. آپ کی آنکھیں چھٹی کر لیتی ہیں جب آپ سو جاتے ہیں, کان بھی آپ کے بند ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے جب آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ کا پیٹ, جو آپ کا ڈائجسٹو سسٹم ہے, وہ چھٹی پہ کیا ہوتا ہے, بریک لے رہا ہوتا ہے. لیکن یہ دل ہی بیچارہ رہ گیا جس کو بریک نہیں ملتی, مستقل طور پر دھڑکتا رہتا ہے. جب سے پیدا ہونے سے پہلے سے شروع ہوا تھا آج تک دھڑک رہا ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ دل نے چھٹی کرنے کا فیصلہ کر دیا تو میری آپ کی بھی چھٹی ہو جائے گی. تو یہ دل جو ہے یہ ایک ویسکولر سسٹم ہے آپ کے جسم کے اندر, جس کے ارد گرد خون کی گردش کو کنٹرول کرتا ہے. یہ ویسکولر سسٹم اتنا بڑا ہے کہ ایک پلانٹ ارتھ کے گرد 2 دفعہ لپیٹا جا سکتا ہے. اتنا وسیع نیٹ ورک ہے آپ کے اندر وینز اور آرٹریز کا, اور مستقل طور پہ یہ بلڈ پمپ کیے جا رہے ہیں. کتنے گیلنز آف بلڈ جو ہے پر آور, یہ تقریباً 120 گیلنز آف بلڈ پر آور پمپ کرتا ہے. اب سوچیں اتنا زیادہ جو کام کرتا ہو یہ آرگن, بڑا امیزنگ آرگن ہے. لیکن اب جو میڈیکل سائنس کی ریسرچ ہے اس میں کچھ بڑی انٹرسٹنگ انکشافات ہو رہے ہیں. جان اور بیٹرس لیسی کی ریسرچ ہے جس میں انہوں نے کچھ انکشافات کیے. اسی طرح سے یونیورسٹی آف ہوائی کے ڈاکٹر پال پیئرسل ہیں جن کی کتاب ہے دا ہارٹس کوڈ کے نام سے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو دل ہے یہ دھڑکنے کے علاوہ بھی بہت کچھ کرتا ہے. ڈاکٹر پال پیئرسل جو ہیں وہ ایک کارڈیولوجسٹ ہے. ہارٹ ٹرانسپلانٹس کے بعد انہوں نے پوسٹ آپ لوگوں کا انالیسس کیا کہ لوگوں کے دل کی کیفیت کیسی ہوئی, یعنی سرجری کے بعد. تو کچھ ایسے معاملات سامنے آئے کہ ایک شخص جو تھا, جو سرجری سے پہلے اس کو مثال کے طور پہ پاستا اور لزانیہ پسند نہیں تھا, سرجری کے بعد اس کی فیوریٹ ڈش بن گئی. تو پتہ چلا کہ جس کا دل اس کو لگا تھا اس کو پاستا اور لزانیہ بہت پسند ہوا کرتا تھا. ایک اور اس سے بھی مزے کی مثال انہوں نے دی کہ ایک شخص جو کہ 35 سال کا تھا, اس کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوا. اس نے تقریباً 50 سال کی ایک عورت کو نکاح کے لیے پرپوز کر دیا. وہ بیوہ تھی, 50 سال کی عورت کو پرپوز کر رہا ہے 35 سال کا لڑکا. تو جب پتہ چلا کہ معاملہ کیا ہوا, پتہ چلا اسی بیوہ کے شوہر کا دل اس کو لگا ہوا تھا. اور جب اس سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کو ان سے محبت کیوں ہوئی, کہتا ہے مجھے نہیں معلوم, بس میں نے جب ان کو دیکھا تو دل جو ہے وہ دھک دھک کرنے لگا. اسی طرح سے اور بھی بے شمار وہ واقعات کہتے ہیں کہ کسی بندے کا بس میں سفر کرتے ہوئے 2 بچوں سے اس کو بڑی محبت ہوئی, پتہ چلا انہی کے ابا جان کا دل لگا ہوا تھا. تو عجیب و غریب معاملات ہیں. یعنی کہ آپ کے, یعنی وہ یہ کہتے ہیں, ڈاکٹر پال پیئرسل کا تھیسس یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں دل کے بارے میں بہت کم پتہ ہے. ہمیں لگتا تھا کہ صرف یہ ایک بلڈ پمپنگ آرگن ہے, لیکن دل جو ہے اس میں کوئی اپنی قسم کی میموری بھی ہے, اپنی قسم کی انٹیلیجنس بھی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے پاس دل تو ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں. تو اچھا جی, قرآن سے پتہ چلا دل کوئی سمجھنے کی چیز بھی ہوتی ہے. اور آپ اپنے نارمل تجربے میں دیکھیں کہ کئی فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے دماغ کے ہوتے ہیں اور کئی فیصلے ہمارے دل کے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک اور ڈاکٹر صاحب ہیں, ڈاکٹر جان گرے پی ایچ ڈی, وہ انہوں نے کتاب, بڑی مشہور کتاب ہے ان کی, مین آر فرام مارس اینڈ ویمن آر فرام وینس. وہ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ مردوں کے عام طور پہ فیصلے دماغی ہوتے ہیں اور عورتوں کے عام طور پہ فیصلے دل کے ہوتے ہیں. اب یہ کوئی جنرلائزیشن نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ یعنی ویمن آر مور ایموشنل دین مین, یعنی ویمن ایموشنل زیادہ ہوتی ہیں, ان کے ڈیسیجن ایموشنل زیادہ ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر ایک شوہر ہے, اس نے گاڑی خریدنے کا فیصلہ کیا ہے, تو وہ دیکھتا ہے کہ بھئی گاڑی کا ماڈل کیا ہے, کس سال کی ہے, اس کی مائلیج کتنی ہے, ری سیل ویلیو ہے یا نہیں ہے. لیکن اس کی بیوی کہے گی کہ بھئی گاڑی جو بھی ہو کلر اس کا ریڈ ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے اگر ایک شخص جو ہے وہ گھر بنانا چاہ رہا ہے تو وہ گھر بنانے کے لیے پلاٹ ڈھونڈتا ہے, زمین کا انتخاب کرتا ہے, دیکھتا ہے کون سا ایریا ہے. اگین وہ یہ دیکھتا ہے کہ جی اس گھر کی سویج سسٹم کوئی آس پاس ہے یا نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. اس کی ریسیل پراپرٹی کی ویلیو کیا ہوگی, اگلے 5 سال تک پراپرٹی مارکیٹ اوپر جانے کا خدشہ ہے یا نہیں ہے, جو بھی ہے اس طرح کی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے. لیکن اس کی بیوی اس کو ضرور کہتی ہے کہ جی آپ نے گھر جیسا بنانا ہے بنا لیں, اندر سے جو ڈیزائن ہے وہ سارا میرے اوپر ہے. یعنی ہاؤس آپ نے بنانا ہے, اس کو ہوم میں بناؤں گی. اسی لیے ایک عورت کی ضرورت ہوتی ہے, یعنی ایک ہاؤس کو ہوم بنانے میں. ہاؤس تو بن جائے گا, وہ تو دیواریں کھڑی کرتی ہیں, لیکن دیواروں سے گھر تھوڑی بنتے ہیں. اصل گھر تو وہ ہوتا ہے جو اندر سے گھر لگتا ہے. تو اسی لیے عورتیں جو ہیں وہ اس گھر کو جب مزین کرتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک بڑی کمفرٹیبل جگہ ہو جاتی ہے. اور ایک شخص جب گھر آتا ہے تو جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, وہ اپنے گھر میں سکون حاصل کرتا ہے, اپنی بیوی میں سکون حاصل کرتا ہے. تو یہ فیصلے جو ہیں یہ عورتیں ہم سے بہتر جانتی ہیں, ہم مردوں کو یہ بات مان لینی چاہیے. اسی طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو دل کے فیصلے ہیں, کبھی کبھار ہم لوگ بازار جاتے ہیں نا تو وہ
آپ کو پتہ ہے مارکیٹنگ والے جو ہے نا ان کو بھی پتہ ہے کہ دل کے فیصلے ہوتے ہیں. وہ اکثر اوقات کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کسی اسٹور پہ جاتے ہیں نا، تو آپ گئے تھے انڈے ڈبل روٹی لینے، لیکن کاؤنٹر کے اوپر نا ساری چاکلیٹس، ٹافیاں، ببل گم کاؤنٹر پہ لگے ہوتے ہیں. تو لینے تو آپ انڈے اور ڈبل روٹی گئے تھے، لیکن جب آپ کاؤنٹر پہ پیمنٹ کر رہے تھے اور آپ کی نظر پڑی چاکلیٹس پہ اور ٹافیوں پہ، تو ان پہ آپ کا کیا آ گیا؟ دل آ گیا. آپ نے کہا یار یہ بھی 2 پیک کر دینا. اور اسی طرح سے ان کے ساتھ ایک چلر لگا ہوتا ہے جس میں سافٹ ڈرنکس وغیرہ پڑے ہوتے ہیں، اور لینے آپ سافٹ ڈرنک نہیں گئے تھے لیکن آپ کا دل آ گیا، آپ نے کہا ہاں یہ ایک بوتل بھی دے دینا. اچھا، اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکثر اوقات ہمارے ماں باپ جو ہمارے رشتوں کے فیصلے کرتے ہیں نا، تو ایک لڑکی کے لیے جب کوئی رشتے کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو ماں باپ کی طرف سے جو پھپھی کا بیٹا ہے وہ ایک دماغی فیصلہ ہوتا ہے، لیکن وہ جو جاوید پہ دل آیا ہوا ہے یہ ایک اور بات ہے. اچھا، پھپھی کا بیٹا جو ہے وہ دماغی فیصلہ کیوں ہے؟ کیونکہ ماں باپ سوچتے ہیں دیکھو بیٹا اصل بات کیا ہے، اصل بات یہ ہے ویل سیٹلڈ ہے، 4 سال سے نوکری کر رہا ہے وہ پھوپھی کا بیٹا، اور اس کو ہم جانتے ہیں، بچپن سے اس کو دیکھتے آ رہے ہیں، ہمارے سامنے کھیلتا کودتا رہا ہے، ہمیں اس کی ساری باتیں پتہ ہیں. اور یہ کہ تمہارے لیے اس گھر سے اس گھر میں جانا مسئلہ نہیں ہوگا، فرکشن بہت کم ہوگا، کیونکہ جو سوشو اکنامک سٹیٹس ہمارا ہے وہ یونیک ہے، تو ایڈجسٹمنٹ میں پرابلم نہیں ہوگا، کیونکہ ماں باپ اپنی طرف سے سوچ اگلے گھر میں سیٹل ہو جائیں تو وہ اپنے دماغ سے ایک دماغی فیصلہ کرتے ہیں. لیکن اب دل کا کیا کریں جو جاوید پہ آیا ہوا ہے. اور یہی معاملہ لڑکوں کے ساتھ ہوتا ہے جب خالہ کی بیٹی کا تذکرہ آتا ہے تو امی کہتی ہے بیٹا خالہ کی بیٹی ہے، تم سے چھوٹی بھی ہے، میں ساری عمر میں اس کو دیکھا ہے، بڑی ڈیسنٹ لڑکی ہے، اگر اس سے شادی کر لو گے تو وہ گھر میں نا ہمیں اس کے طور طریقے پتہ ہے، اس کو ہمارے پتہ ہے، تو فرکشن نہیں ہوگی. کیونکہ عام طور پہ وہ کہتے ہیں کہ جی باہر سے اگر شادی کی تو وہ ہو سکتا ہے ہمارے رواج نہ سمجھیں، ہمارے طور طریقے نہ سمجھیں، ہمارے یہاں کوئی چیز اچھی سمجھی جائے وہ ان کو بری لگ جائے، یا ان کو کوئی چیز اچھی لگتی ہو ہمیں بری لگ جائے، تو اس لیے وہ فرکشن اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ دماغی طور پہ سوچ رہے ہوتے ہیں. لیکن اب ہم کیا کریں، دل تو پروین پہ آیا ہوا ہے، ساری کہانی جاوید اور پروین کی ہے. تو یہ دل جو ہے نا یہ بڑی عجیب سی چیز ہے، اس کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں. تو کبھی کبھار انسان، اچھا مثال کے طور پہ اگر کسی شخص نے پاکستان کے اندر کوئی لگژری گاڑی رکھی ہوئی ہے، لگژری گاڑی سے مراد ہے کوئی لیمبورگینی یا فراری رکھی ہوئی ہے، تو یہ فیصلہ دماغی فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ اس کو جسٹیفائی کر ہی نہیں سکتے. بھئی آپ کی گاڑی اتنی لو ہے، ہر کھڈے پہ اسپیڈ بریکر پہ لگے گی جا کے. فراری اگر آپ نے رکھی ہوئی ہے یہاں پہ، ہر کھڈے میں جا کے لگنی ہے، بس ایک ہی کوئی سٹرپ ہوگی سڑک پہ جہاں پہ آپ اس کو چلا سکتے ہیں. اگر کسی رکشے سے بھی یا چنچی سے بھی آپ کی ٹکر ہو گئی تو چنچی کا یا رکشے کا نقصان ہوگا 2 روپے 8 آنے کا، اور آپ کا تقریباً 15 لاکھ کا نقصان ہو جائے گا، کیونکہ آپ کا بمپر ٹچ ہو گیا ہے. اس کے پارٹس یہاں اویلیبل کوئی نہیں ہے، آفٹر سیل سروس کوئی نہیں ہے، ری سیل یہاں کرنی کسی نے نہیں ہے. تو ایک بندہ جو ہے نا اتنی مہنگی کوئی 10 کروڑ کی گاڑی یہاں چلا رہا ہے، وہ دماغی فیصلہ نہیں ہے اس کا، یہ اس کے دل کا فیصلہ ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں، شوق کا کیا نہیں ہوتا، کوئی مول نہیں ہوتا، وہ ریشنل ڈیسیجن ہی نہیں. اسی لیے وہ کہہ رہا ہے شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دماغی فیصلہ نہیں ہے، یہ اس نے دل سے فیصلہ کیا ہے. تو اسی طرح سے ہمیں پتہ ہے کہ کئی فیصلے ہمارے دماغ سے ہوتے ہیں اور کئی فیصلے ہمارے دل سے ہوتے ہیں. اچھا، اب یہ جو دل ہے، اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں تو شروع سے دل کے بارے میں کچھ باتیں مشہور ہیں کہ دل مثال کے طور پہ ٹوٹ جاتے ہیں، دل ٹوٹ جاتے ہیں کہ جی اس نے میرا دل توڑ دیا ہے. اب کیا واقعی میں دل ٹوٹ گیا اندر سے؟ اگر میں اس کی سرجری کروں گا تو دل ٹوٹا ہوا پڑا ہوگا؟ ٹوٹا ہوا تو نہیں ہوگا، دل تو بالکل ثابت سالم ہے. لیکن وہ کہہ رہا ہے خدا کی قسم اس نے میرا دل توڑ دیا. ضیاء بھائی آپ نہیں جانتے، ٹھیک ہے، آپ کو نہیں پتا میرا دل ٹوٹا ہوا ہے. اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ضیاء بھائی خدا کی قسم میرا دل چوری ہو گیا. بھئی اب وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے خدا کی قسم دل چوری ہو گیا. میں کہتا ہوں آؤ میں تمہاری سرجری کرتا ہوں، سرجری کروں کھولوں اندر سے دل غائب ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ وہ تو قسم کھا رہا ہے میرا دل وہ چرا کے لے گئی ہے، اب میں کیا کروں اس بندے کا؟ تو بات یہ کبھی کبھار دل چوری بھی ہو جاتے ہیں. اچھا، کبھی کبھار دل جو ہیں وہ بڑے پتھر دل بھی ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں یہ انسان بڑا سنگ دل ہے، تو کیا اس کے دل کی جگہ پتھر پڑا ہوا ہے؟ پتھر تو نہیں پڑا ہوا، لیکن لوگ تو کہہ رہے ہیں نہیں بڑا سنگ دل آدمی ہے. کچھ لوگ بڑے نرم دل والے ہوتے ہیں، تو کیوں اس نے وہاں پہ روئیاں ٹھوسی نہیں ہیں پیچھے؟ ایسا بھی نہیں ہے، بہت نرم دل ہے جی، بہت نرم دل ہے. کیا اس کا دل واقعی میں اگر کھولا جائے تو نرم ہوا ہوگا؟ ایسا تو نہیں ہے. تو پھر یہ کیا وجہ ہے کہ لوگ یہ ساری باتیں کرتے ہیں؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایسے میڈیکل پرابلمس بھی ہیں جہاں پہ لوگ کسی غم کی وجہ سے دل کا سائز بھی چینج ہو جاتا ہے، جس کو وہ بروکن ہارٹ سنڈروم کہتے ہیں یا وڈوز ہارٹ سنڈروم کہتے ہیں. کہ عام طور پہ جو خواتین بیوہ ہو جاتی ہیں یا جن کا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں ان کے دل کی ایکچولی شیپ چینج ہو جاتی ہے، یعنی کہ آپ کی فیلنگز کی وجہ سے
باقاعدہ طور پہ دل کی شیپ بدلتی ہے. پلیز گھر جا کے اس کو گوگل کیجئے گا, ابھی نہ کریں, فون نکال کے شروع ہو جائیں, گھر جا کے کرنا بروکن ہارٹ سنڈروم یا وڈوز ہارٹ سنڈروم کو سرچ کیجئے گا کہ کس طرح سے ایکچولی آپ کے دل کے اوپر فزیکل افیکٹ ہوتا ہے ایموشنل پین کا. یعنی بڑی عجیب بات ہے. یہ دماغ پہ کیوں نہیں ہوتا, یہ میرے مطلب ہاتھ بازو میں کیوں نہیں ہوتا کہ میرے ہاتھ بازو سوج جاتے ہیں, دل ہی سوج جاتا ہے. اس کا مطلب ہے دل کے اندر کوئی ایسی میموری ہے, کوئی ایسا میکنزم ہے کہ کچھ صدمے جو ہے نا وہ دل برداشت نہیں کر سکتا. تو اس لیے میں نے کہا دل بڑی عجیب چیز ہے, اور ابھی ہمیں جو اس کے بارے میں پتہ ہے وہ بہت تھوڑا ہے. اسی طرح انگلش لینگویج میں جو ورڈ کریج ہے, کریج کا ورڈ لیٹن ورڈ کور سے آئے. کور کا مطلب ہے سینٹر, یعنی کریج جو ہے وہ بہادری آپ کے دل میں ہوتی ہے, دماغ میں نہیں ہوتی. اب ایک سولجر ہے نا, سپاہی ہے, وہ میدان جنگ میں اپنے سے 10 گنا بڑی فوج کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ کوئی دماغی فیصلہ تو نہیں ہے, یہ تو کوئی کہے گا یہ تو سوسائڈ مشن ہے, آپ تو جاؤ گے مرو گے یار, اپنے آپ کو بچاؤ. وہ کہتا ہے نہیں میں جاؤں گا. اور یہ بہادری کا تعلق دل سے ہے, دماغ سے نہیں. اگر دماغی طور پہ وہ سوچتا وہ میدان جنگ میں کبھی نہ کودتا. یہ بھی ایک ایموشنل ڈیسیجن اس کو لینا پڑتا ہے کہ میں اپنے ملک اور قوم کے لیے اپنے دین کی خاطر میری جان بھی حاضر ہے. یہ ایک جذباتی فیصلہ ہے, لیکن الحمدللہ ایک اچھا فیصلہ ہے. تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو دل کے ساتھ منسلک کی جاتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم, کہ اس دن یعنی قیامت والے دن کوئی چیز تمہارے کام نہیں آئے گی سوائے قلب سلیم, یعنی کہ تمہارا دل. اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھے گا, حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لباس کو نہیں دیکھے گا, صرف اگر کوئی چیز دیکھی جائے گی اس دن تو تمہارا دل ہے. تو اب مجھے بتائیں دل کوئی عام چیز ہے یا خاص چیز ہے؟ بہت خاص چیز ہے. بلکہ فیصلہ یہ ہو رہا ہے, نبی فرما رہے ہیں کہ تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, اگر وہ ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک ہے, اور اگر وہ خراب ہے تو پورا جسم خراب ہے. وہ کیا ہے؟ وہ قلب, وہ تمہارا دل ہے. تو تمہارے جسم کے اندر ایک ہی چیز ہے, اگر تم اس کو ٹھیک طریقے سے ڈیل کرو الحمدللہ تمہارا پورا سسٹم ٹھیک رہے گا, اور اگر اس کو صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کرو گے تو تمہارے لیے اپنے لیے نقصان ہے, اور دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان ہے. سو ہمارے لیے یہ جو دل کی اصلاح ہے یہ ایک بہت بڑا موضوع بن جاتا ہے کہ ہم اپنے دل کی اصلاح کریں. اچھا, یہاں پر میں آپ کے سامنے قرآن مجید میں سے 3 قسم کے افراد کا تذکرہ کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا سورۃ البقرہ کے بالکل شروع میں, یعنی پہلی جو 5 آیات ہے سورۃ البقرہ کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, کہ یقیناً یہ جو کتاب ہے یہ ہدایت ہے ان کے لیے جو تقوی والے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 5 آیات میں مومنین کا ذکر کیا, یعنی متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اور آخر میں جو 5ویں آیت ہے اس میں بیان کیا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون, یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہوتے ہیں اور یہ وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ 5 آیتوں میں ایمان والے لوگ ہوتے ہیں. اگلی 2 آیات میں ذکر ہوا کفار کا کہ وہ لوگ جو کافر ہیں. اچھا, اسی کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو اٹیچ کر دیں. آپ نے فرمایا کہ جو دل اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ زندہ ہیں, اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتے وہ مرے ہوئے ہیں. تو یعنی جو ایمان والا ہے اس کا دل زندہ ہے, اور جو ایمان نہیں لاتا جو کافر ہے اس کا دل مرا ہوا ہے. یعنی فزیکلی اس کا دل زندہ ہے, فزیکلی زندہ ہے. یہ میٹافورک ہارٹ کی بات ہو رہی ہے, یہ ایک روحانیت کی بات ہو رہی ہے. جو روحانی دل ہے وہ مر چکا ہے تمہارا. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیات میں اس دل کا ذکر کیا جو زندہ ہے, اگلی 2 میں ذکر کیا اس دل کا جو مر چکا ہے, اور اگلی 13 آیات میں ایک تیسرے قسم کے دل کا ذکر کیا. اور یہ کون سا دل ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, ان کے دلوں میں ایک بیماری لگی ہوئی ہے. یعنی پہلی 5 میں مومنین ہیں, دوسری میں کفار ہیں, اگلی 13 میں ایک ایسا دل ہے جو بیمار ہے. اور علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر اللہ نہ کرے ہمارے گھر میں سے کسی کو دل کی کوئی بیماری لگ جائے, تو انہوں نے کہا کہ جو فزیکل بیماری ہے, خدا نہ خواستہ کسی کو دل کا دورہ پڑ گیا, یہ بیماری میکسیمم کیا ہوگا, زیادہ سے زیادہ انسان مر جائے گا. لیکن ہو سکتا ہے اگر نیک شخص تھا تو جنت میں چلا جائے, وہ اس کے لیے بہت اچھی جگہ ہے. لیکن اگر کسی کا دل اسپرچولی مر چکا ہے, روحانی طور پہ مردہ ہو چکا ہے یا بیمار ہو گیا ہے, اور وہ جب مرے گا ہو سکتا ہے دنیا میں اس نے بہت عیاشی کی ہو لیکن آخرت میں اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم, اس دن نہ تمہارا مال تمہارے کام آئے گا, نہ تمہاری اولاد تمہارے کام آئے گی, صرف اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی حالت چیک کرے گا
کہ وہ دل کیسا تھا، وہ قلب سلیم تھا یا نہیں تھا، بس یہ چیک ہوگا. تو ہم نے اپنے دل کی اصلاح کرنی ہے، ہم نے دل کی اصلاح کرنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پہ قسم کھائی ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. تو ایک ہوتا ہے قسم اور ایک ہوتا ہے جواب القسم. اب کسی بات سے پہلے قسم کھائی جائے تو کیا بات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر میں کہتا ہوں جی میں نے یہاں پہ باہر ببر شیر دیکھا ہے، تو آپ کہتے ہو نہیں زیا بھائی کیسی باتیں کر رہے ہیں. اگر میں کہتا ہوں خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک دم سے میری بات میں یقین بڑھ جائے گا. اچھا اب دیکھیں تو قسم کھائی جاتی ہے شاید اپنی طرف یقین دلانے کے لیے، اپنی بات کے اندر تائید پیدا کرنے کے لیے. تو جب سورۃ العصر نازل ہوئی تو صحابہ ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ اے ایمان والو تمہارے ساتھ کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی بات کرنے سے پہلے قسم کھانی پڑ رہی ہے؟ کیا تم اللہ کی بات مانتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی بات کرنے سے پہلے قسم کھا رہے ہیں؟ اور سوچیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک کے بعد دوسری قسم کھائیں تو وہ کتنی بڑی بات ہے. یعنی ایک قسم ہے اور پھر ایک جواب القسم ہے. والعصر قسم ہے، وقت کی قسم کھائی گئی ہے. ان الانسان لفی خسر کی جواب القسم ہے کہ یقیناً تمام انسان خسارے میں. میں اگر یہاں ہال میں آتا ہوں اور میں کہتا ہوں آپ سے خدا کی قسم، اب آپ سوچیں کہ بھی آگے بھی تو بولو نا، خدا کی قسم کیا؟ میں کہتا ہوں بس کچھ بھی نہیں، اتنا ہی تھا بس. تو آپ کہیں گے شاید میرا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. بھائی آپ نے ایسی قسم کیوں کھائی ہے؟ تو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں قسم کے بعد جواب القسم آتا ہے. تو اگر میں بار بار قسمیں کھاؤں، میں کہتا ہوں الرحمن کی قسم، الرحیم کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اور پھر میں آگے بات کروں گا تو وہ جو بات ہوگی وہ کتنی اہم ہو جائے گی. وہ کوئی عام بات نہیں، وہ بہت اہم ہے. اب مجھے بتائیے قرآن مجید میں ایک ایسا مقام ہے جہاں پہ اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ قسمیں کھائی ہیں ایک کے بعد دوسری. کسی کو پتہ ہے وہ کون سی جگہ ہے؟ کون سی؟ سورۃ الشمس. یہاں سے کہیں سے آواز آئی ہے، جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. اب جواب آ رہا ہے قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. 11 قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کا تزکیہ کر دیا، اور برباد ہو گیا جس نے تزکیہ نہیں کیا. اب مجھے بتائیں دل کا تزکیہ کوئی عام چیز ہے؟ ذرا سوچیں کہ کیا دل کی اصلاح کرنا کوئی اہم چیز ہے یا بالکل فارغ سی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ اتنی قسمیں نہ بھی کھاتے تو یہ کتنی اہم بات تھی. اور سب سے زیادہ پورے قرآن مجید میں سب سے زیادہ قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس نے اپنے دل کی اصلاح کر لی وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے نہیں کی وہ برباد ہو گیا. نبی فرما رہے ہیں تمہارے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے. حدیث میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو، تمہارے لباس کو نہیں دیکھے گا کہ تم کتنے خوبصورت ہو، تمہارا لباس کتنا ڈیزائنر ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی حالت کو چیک کرے گا. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اللہ خود کہہ رہا ہے. اتنی ساری ایویڈنسز کے بعد بندہ کہ نہیں دل کی اصلاح اہم نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے دل کی حالت کو بدلو، اپنے دل کی حالت کو بدلو. اب دل کی حالت کو کیسے بدلا جائے؟ شریعت میں 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک تزکیہ اور ایک تصفیہ. تزکیہ تو میں نے بتا دیا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، اور ایک ہے تصفیہ. اب یہ جس طرح آپ کے سامنے یہ ٹیبل ہے نا، اس ٹیبل پہ یہ گلاس ٹاپ ہے، گلاس ٹاپ ہے. اس پہ اگر چائے گر جائے تھوڑی سی تو اس کو صاف کرنا جو ہے وہ آسان ہے مشکل ہے؟ آسان ہے، ٹیشو پیپر سے بھی صاف ہو جائے گی. تھوڑی سی چائے گرتی ہے ٹیشو سے بھی صاف ہو جائے گی. لیکن اگر اس کے اوپر ایک موٹا سا ٹیبل کلاتھ ہے اور تب اس پہ چائے گرتی ہے، صاف کرنا آسان ہے مشکل ہے؟ مشکل ہے نا. اب تو ٹیشو پیپر سے صاف نہیں ہوگی، یہ تو ڈٹرجنٹ سے، گرم پانی سے، پتہ نہیں کس طرح صاف ہوگی. تو کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ ایک گناہ جو ہے انسان کے دل کی سطح پر ہوتا ہے تو صفائی آسان ہوتی ہے، اور کبھی کبھار وہ گناہ اتنا پرانا پاپی ہو چکا ہوتا ہے وہ انسان کے، وہ گناہ اس کے دل کے اندر جڑیں پکڑ چکا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر دوسرا کرتا ہے، دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، حتیٰ کہ پورا دل اس کا کالا ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد کلا بل رانا علی قلوبہم، کہ نہیں ان کے دلوں کے اوپر خول چڑھ جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے سم بکم عمی فہم لا یرجعون، پھر وہ گنگے بہرے اندھے ہو جاتے ہیں اور کوئی ہدایت ان کو نصیب نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں ہم اس قسم کی حالت سے کہ ہمارا دل اتنا کالا ہو جائے
کہ ہدایت کے دروازے بند ہو جائیں ہمارے لیے. تو یہ جب انسان کا گناہ نیا نیا اس کے دل پہ آتا ہے نا تو چھوڑنا آسان ہوتا ہے. جو پرانا گناہ ہے اس کو پھر رگڑ کے ہی صاف کرنا پڑے گا. مثال کے طور پہ ایک لڑکا ہے, اس نے کل اسموکنگ شروع کی ہے, کل پہلی دفعہ سگریٹ پیا اس نے. آج میں اسے کہتا ہوں بھائی سگریٹ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے, کینسر ہو جائے گا, مر جاؤ گے. تو چھوڑنا آسان ہے مشکل ہے؟ آسان ہے. ایک بندہ پچھلے 10 سال سے سگریٹ پی رہا ہے, میں کہتا ہوں بھائی سگریٹ مت پیا کرو, کینسر ہو جائے گا, مر جاؤ گے. چھوڑنا آسان ہے مشکل ہے؟ مشکل ہے. وہ تو ڈبی کے اوپر روز پڑتا ہے کینسر ہو جائے گا, وہ تو روز پڑتا ہے ڈبی پہ تو اب تو پکچرز بنانے شروع کر دیا, اب تو تصاویر بنی ہوتی ہیں کہ یہ تھروٹ کینسر ہوگا, یہ فلانا ماؤتھ کینسر ہوگا, اب تو پکچرز بنی ہوتی ہیں. لیکن یعنی مجال ہے کہ وہ چھوڑ دے, وہ تو اور پی رہا ہے. تو کبھی کبھار نا انسان کا دل بڑا ڈھیٹ ہو جاتا ہے کسی ایک ہی گناہ میں. جو بچپن سے جھوٹ بول رہا ہے, جب پہلی دفعہ جھوٹ بولا تھا اسی بات پکڑ لیتے, روک لیتے, اچھا تھا. اب جو کہ آگے چلا گیا, اب یہ نہیں کہ اصلاح نہیں ہو سکتی, اصلاح ہو سکتی ہے لیکن پروسیس زیادہ مشکل ہے. تو اپنے دل کی اصلاح کرنا. میں نے کچھ سالوں پہلے رمضان کے مہینے میں ایک پورا کورس کروایا تھا 30 دن کا, جس کا نام تھا دا اسپریچول کارڈیولوجسٹ. اور وہ 30 دن کا کورس تھا اور ہر روز ہم ایک بیماری کے بارے میں بات کرتے تھے. ایک بیماری, دل کی بیماری, اور اس کے بارے میں بات کرتے تھے کہ وہ بیماری ہے کیا, اگر آپ کو نہیں لگی تو اس کی پریونشن کیا ہے, اور اگر لگ گئی ہے تو اس کا کیور کیا ہے. اور 30 دن میں ہم نے 30 بیماریاں کور کی. مثال کے طور پہ بغض ہے, کینہ ہے, حسد ہے, نفرت ہے, غصہ ہے, حب الدنیا ہے, کراہیت الموت ہے, حب المنزلہ ہے, تکبر ہے, ٹھیک ہے, اپنی ہوس کے پیچھے بھاگنا, یہ چیز ہے, لسٹ ہے, ڈیزائر ہے. یہ سارے کیا ہیں؟ یہ دل کی بیماریاں. اور یہ بیماریاں ان کی صفائی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یقیناً اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اور یہ اطمینان ہم نے حاصل کرنا ہے. شکوک و شبہات ہوتے ہیں, دل کے مسائل ہیں. شبہات, شہوات, یہ دل کے امراض ہیں. انسان اپنی شہوت کو کنٹرول نہیں کر سکتا, انسان شک کی حالت میں رہتا ہے, اللہ کے بارے میں شک کر رہا ہے. ویسے شک, تو جو دل شک کی حالت میں وہ اریٹیٹڈ ہارٹ ہے, وہ ہارٹ اریٹیٹڈ ہے. وہ یعنی نفس مطمئنہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ پکاریں گے جب وہ مر رہا ہوگا نا, اللہ تعالیٰ پکاریں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, کہ اے نفس مطمئنہ آ جا اپنے رب کے پاس اس حالت میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی, تو اپنے رب سے راضی. آ جا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت میں داخل ہو جا, آ جا اللہ کی جنت میں داخل ہو جا. اور یہ نفس مطمئنہ کون بنے گا؟ جو اللہ کا ذکر کرتا ہوگا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو دل کی اصلاح کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. ہمارے اسلاف میں تو ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں جو بڑے کمال باتیں کرتے تھے. ایک شخص کے بارے میں امام غزالی رحمہ اللہ مینشن کرتے ہیں کہ ایک عالم دین تھے, انہوں نے تنخواہ دے کے ایک بندے کو اپنے ساتھ رکھ لیا 2 مہینے کے لیے کہ میں جہاں جاؤں گا تم نے مجھے گالیاں نکالنی ہیں اور تانے دینے ہیں, سارا دن یہی کرنا ہے. خود عالم دین ہے, جہاں جاؤں گا جیسے ہی تمہیں لگے نا کہ لوگ میری بہت واہ واہ کر رہے ہیں, میرے کان میں کہہ دینا اور تو کچھ بھی نہیں ہے, اور تو ایویں ہی ہے, زیادہ پھو پھا نہ کریں. یہ سارے لوگ جو ہے نا, یہ ان کو نہیں پتا تو کتنے گناہ کرتا ہے, یہ اس لیے تعریف تیری کر رہے ہیں کیونکہ ان کو تیرے گناہ نہیں پتا, ورنہ تو 2 ٹکے کا انسان نہیں ہے. مجھے مسلسل یہ کہتے رہنا 2 مہینے. مثال کے طور پہ آج کے زمانے میں 30,000 روپے تنخواہ پہ آپ نے بندہ رکھا ہوا ہے اور وہ مستقل آپ کے ساتھ گھوم رہا ہے اور کنٹینیوسلی آپ کو تانے دے رہا ہے. 2 کام تھے اس کے, ایک وہ شیخ چاہتے تھے کہ میں ہمبل ہو جاؤں, اور دوسرا یہ کہ میں غصے پہ قابو پانا سیکھوں, کہ اگر اس کے تانے میں نے 2 مہینے برداشت کر لیے نا تو میں کچھ بھی سہ لوں گا. تو وہ تو اتنا کیئرفل ہوتے تھے. ایک مصر کے بہت بڑے عالم دین تھے اور ٹی وی پہ ان کی تفسیر آتی تھی اور انہی کی آتی تھی. 1970s میں غالباً, یعنی پرانے تھے, تو وہ 1970s میں وہ کائرو کی ایک مسجد میں گئے جمعہ پڑھنے. تو امامت کوئی اور کرا رہے تھے, یہ بہت بزرگ ہو چکے تھے. تو جیسے یہ مسجد میں داخل ہوئے تو ان کو ایسا لگا کہ لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں, لوگ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں, لوگ واہ واہ کر رہے ہیں کہ او شیخ صاحب آ گئے, او شیخ صاحب, یعنی وہ تو ٹی وی پہ آتے ہیں. یعنی ہر بندے کو نا ایک دم سے وہ ہو گیا. تو شیخ صاحب کو لگا کہ پتہ نہیں یہ لوگ میری تعریفیں کر رہے ہیں. تو جو ان کے ساتھ ساتھی تھے وہ تو نماز پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے, ابھی خطبہ سن رہے تھے, شیخ صاحب غائب ہو گئے. اب نماز شروع ہونے میں, جماعت کھڑی ہونے میں 5 منٹ رہ گئے. تو ان کا جو ساتھی تھا انہوں نے کہا شیخ صاحب کہاں گئے بھائی, واپس ہی نہیں آئے. تو اس نے ڈھونڈنا شروع کیا مسجد میں. تو فائنلی جب باتھ روم میں گئے تو شیخ صاحب باتھ روم میں ٹوائلٹ صاف کر رہے تھے. تو انہوں نے پوچھا شیخ صاحب, اتنے بڑے شیخ صاحب, آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ واش روم صاف کر رہے ہیں, ٹوائلٹ صاف کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہاں, جب میں مسجد میں داخل ہوا تھا نا تو مجھے ایسا لگا جیسے لوگ میرے بارے میں نا بہت اچھا گمان کر رہے ہیں اور میری بہت تعریف کر رہے ہیں. میرے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ ہاں میں واقعی بہت بڑا شیخ ہوں.
میں واقعی بہت بڑا عالم دین ہوں. تو پھر مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ شاید میرے اندر تکبر پیدا ہو رہا ہے. تو میں فوراً سے باتھ روم گیا اور میں نے ٹوائلٹ دھویا اور اپنے آپ کو یاد دلایا کہ جب میں نے مدرسے میں داخلہ لیا تھا اور میں چھوٹا سا بچہ تھا, تب ہمارے شیخ صاحب ہم سے واش روم دلواتے تھے اور ہمیں اس میں کوئی وہ کہتے ہیں ہمیں اس میں کوئی شرم نہیں آتی تھی. اور کہتے ہیں کہ میں آج بھی اصل میں تو میں وہی ہوں, میں مسجد کے واش روم دھو رہا ہوں نا, تو یہ کام ثواب کا یا گناہ کا ہے؟ ثواب کا. تو کہتے ہیں اگر تو نے اللہ کے لیے ثواب ہی کمانا نا, جا کے باتھ روم دھو. کہتے ہیں میں نے اپنے لیے سمجھا کہ میرے لیے کوئی بھی کام ہو, اللہ کے لیے کام کرنا نا, ضروری ہے میں نے لیکچر دیکھ کے یہ اجر کمانا ہے؟ نہیں, میں واش روم بھی دھو سکتا ہوں, میں کرسیاں بھی لگا سکتا ہوں, میں جھاڑو بھی لگا سکتا ہوں, میں پوچھا بھی لگا سکتا ہوں. یہ سارے کام اللہ کے لیے, اور اللہ تعالیٰ میری نیت کو دیکھے گا. اور چاہے میرا چھوٹے سے چھوٹا کام ہو, اللہ کی بارگاہ میں اللہ قبول کرنا چاہے تو الحمدللہ اس سے بہتر اور کیا بات ہے. تو میں نے اپنے آپ کو ہمبل کیا کہ تو اتنا بڑا شیخ نہیں ہے, جا کے لیٹرین صاف کر. تو یہ ان لوگوں کا کردار اور اخلاق تھا کہ وہ اپنے اندر یہ چیزیں نہیں آنے دیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو سوچئے کتنی بڑی بات ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا تکبر یہ ہے؟ ہمیں تو اچھے کپڑے پہننا پسند ہے یا رسول اللہ, ہمیں تو اچھے جوتے پہننا پسند ہے. آپ نے فرمایا تکبر یہ نہیں ہے. تکبر یہ نہیں ہے کہ آپ اچھے کپڑے یا اچھے جوتے پہنو. تکبر یہ ہے کہ تم دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھو, اور جب حق بات تم تک پہنچے تم اس کو جھٹلا دو. یعنی آپ اچھے کپڑے پہنے نو پرابلم, لیکن اگر آپ اچھے کپڑے پہن کے, برانڈڈ کپڑے پہن کے یہ کہتے ہو یہ دیکھو کتنے چھوٹے لوگ ہیں, حقیر لوگ ہیں, فلان, تو یہ تکبر ہے. اور تکبر والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو ہمیں کہا گیا عاجزی, انکساری, ہمبل رہو, اپنے آپ کو بہت فن کھانا سمجھو, اور نہ ہی ان چیزوں کے پیچھے بھاگو جہاں پہ تمہارا دماغ اتنا اونچا ہو جائے کہ تم ابلیس جیسے بن جاؤ. ابلیس کی گیم کیا ہے؟ ابلیس کی پوری گیم تکبر ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا, اللہ رب العزت نے اس کو ڈائریکٹ حکم دیا, ابلیس تم اور تمام فرشتے آدم علیہ السلام کو ویلکم کرنے کے لیے سجدہ کرو. ابلیس نے کہا میں نہیں کرتا. کہا یا ابلیس ما لک, ابلیس کیا ہوگا؟ کہتے ہیں انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. میں کیوں سجدہ کروں جب مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے؟ میں تو برانڈڈ ہوں, میں تو آگ سے بنا ہوں, وہ مٹی سے بنا ہے, میں کیوں سجدہ کروں اس حقیر چیز کے آگے؟ اللہ نے کہا اب تو یہاں سے دفع ہو جا. تکبر کی چادر اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں اوڑھنے دیتا, یہ صرف اللہ کو سوٹ کرتی ہے اور کسی کو سوٹ نہیں کرتی. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ دل کے امراض ہیں, یہ دل کے امراض ہیں جو کہ ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں اپنے اندر سے, اور ان کو آہستہ آہستہ باہر نکالنا ہے. اور اس سے فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ یہ جو جسم ہے نا آپ کا, یہ تو یہیں مٹی میں مل جائے گا. یہ روح ہے آپ کی جو آگے جائے گی. آپ کی حقیقت بھی آپ کی روح ہے, آپ کا جسم نہیں ہے. جب راجہ ضیاء مرے گا نا تو راجہ ضیاء کو لوگ راجہ ضیاء نہیں کہیں گے, لوگ مجھے کہیں گے میت, لوگ مجھے کہیں گے باڈی, کہ جی باڈی کو غسل دے دیا, میت کی تدفین ہو گئی, کیونکہ راجہ ضیاء تو چلا گیا, راجہ ضیاء تو اللہ کے پاس ہے. یہ جو باڈی ہے تو کچھ نہیں ہے, تو جسم مٹی سے بنا تھا, مٹی پہ مل جائے گا. لیکن اصل راجہ ضیاء جو ہے وہ تو نکل گیا یہاں سے, اور اس کا بھی حساب کتاب ہوگا. تو روح نہیں مرتی, روح کو اللہ تعالیٰ, ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے, تو جب جنت میں داخل ہوگے تو نیا جسم ملے گا. یہ جسم اس کی اپنی شیلف لائف ہے, اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہے. یہ جسم یہاں رہ جائے گا, یہ جسم ساتھ نہیں جا رہا آپ کے. وہاں پہ آپ کو نیا جسم ملے گا, بہت اونچا لمبا ہوگا, بڑا حسین و جمیل ہوگا. آپ اپنے آپ کو جب دیکھیں گے نا شیشے میں جنت میں, تو اتنے کو خوبصورت لگ رہے ہوں گے کہ آپ کی سوچ ہے. سمجھے کہ کوئی اسنیپ چیٹ کے 100 فلٹر لگے ہوئے ہیں آپ کے منہ پہ, وہ کتے بلی والا مائنس کر کے, یعنی فلٹر پہ فلٹر لگے ہیں, اتنے خوبصورت. میں ایک جگہ پہ گیا ٹاک دینے کے لیے, تو ایک بھائی نے کہا آپ کے ساتھ سیلفی کھنچوانی ہے, تو آ جاتے ہیں. میں نے کہا کھنچوا لو. تو جیسے اس نے کیمرہ ایسے کیا نا, تو میں نے دیکھا میرے منہ پہ میک اپ ہوا ہوا ہے. میں نے کہا یار یہ کیا ہے؟ کہتے نہیں وہ اچھا لگتا ہے آج کل. میں کہا چھوڑو پرے یار, یہ کیا تم نے مجھے عورت بنا دی ہے, چینج کرو کوئی اور فلٹر لگاؤ. کہتے ہیں چلیں چینج کرتے ہیں. تو کبھی کبھار نا لوگ بڑا سرپرائز دیتا ہے. پراپر مجھے لپسٹک لگی ہوئی, میری آنکھوں کی ایسے آنکھیں گئی ہوئی. میں نے کہا یار یہ کیا ہے؟ اچھا بھلا اللہ نے مرد بنایا تھا, یہ تم نے کیا بنا دیا؟ تو امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا حسن و جمال دے گا, صرف کیوں کہ آپ نے اپنے دل کا تزکیہ کر لیا. جنت کن لوگوں کے لیے؟ انہی لوگوں کے لیے تو ہے جن کا دل صاف تھا. تو آپ کی روح وہاں جاتی ہے, آپ کو نیا جسم ملتا ہے. اب یہ جسم اتنا زبردست ہے, پتہ نہیں یہ ہواؤں میں پرواز کرے گا, سمندر کے اندر غوطہ زن ہو جائے گا, اور بریدنگ اپریٹس کے بغیر, اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا. اس کا جو پورا, یعنی یہاں دنیا میں تو ہم کھانا کھا کے واش روم جاتے ہیں نا, اس جسم کو واش روم جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جتنی مرضی ڈشز کھا لیں, ایک پسینے کا قطرہ آئے گا جس کی اسمیل پرفیوم جیسی ہوگی.
اور شیخ السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ جنت میں ہوں گے نا ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی مضبوط دل دینے ہیں, بڑے مضبوط دل دینے ہیں. کیوں مضبوط دل دینے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ مضبوط دل نہ ہوتے لوگ دل کے دورے سے مر جاتے ہیں. جنت میں جاتے جب اتنی چیزیں دیکھتے وہ دل کے دورے سے مر جاتے ہیں. آپ سوچ سکتے ہو, یعنی انسان کو جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دے گا, اتنی نعمتیں تو وہ اس کے برداشت سے باہر ہو جائیں گے, وہ صدمہ نہیں سہ پائے گا. میرے شیخ صاحب نے ایک مجھے سٹوری سنائی تھی, ایک لطیفہ تھا کہ گاؤں تھا کوئی, اس میں نا لوگ بڑے سمپل سادے سے لوگ رہتے تھے, اور ان کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ وہاں پہ نا یہ بارٹر سسٹم چلتا تھا. ہوتا ہے نا کہ آپ نے کسی کو انڈے دیے, اس نے ڈبل روٹی دے دی, کسی کو آپ نے لکڑی دی, اس نے آپ کو آٹا دے دیا, آپ نے آٹا دیا, اس نے چاول دے دیے. تو وہ ٹریڈنگ کرتے تھے, اور پیسے شیسے ان کے پاس ہوتے نہیں تھے, اور اگر کسی کے پاس 1000 روپیہ بھی آ جائے تو وہ بندہ کوئی بہت ہی امیر سمجھا جاتا تھا کہ بڑا کوئی لکھ پتی ہے جی, 1000 روپے جی اس پاس, کتنے ہیں جی 1000 روپے, 1000 روپے, اوہ بڑے پیسے. جو تو 10,000 والا تھا وہ تو کوئی ارب پتی مانا جاتا تھا. 10,000, اس کے پاس 10,000 روپے ہیں, اوہ پیسے ہی پیسے. تو کیا ہوا کہ وہاں پہ ایک بابا جی رہتے تھے اس گاؤں میں. ان بابا جی نے کہیں لاٹری کا ٹکٹ لیا تو ان کی لاٹری نکل آئی 10 لاکھ روپے کی. 10 لاکھ کی, اس جگہ پر جہاں 1000 روپے والا بھی امیر سمجھا جاتا ہے, 10,000 والا کھرب پتی ارب پتی ہوتا ہے, تو ان کے 10 لاکھ روپے نکل آئے. اب گھر والے پریشان, انہوں نے کہا جی بابا جی کو کیسے بتائیں کہ ان کی لاٹری نکلی ہے, یہ تو بیچارے صدمہ نہیں برداشت کر پائیں گے. تو وہ چلے گئے جی گاؤں کے حکیم کے پاس. حکیم صاحب سے پوچھا, حکیم صاحب مسئلہ پڑ گیا جی, کیا ہوا جی؟ وہ جی بابا جی کی لاٹری نکل آئی ہے, بابا جی بزرگی کے عالم میں, اب ہم ان کو کیسے بتائیں کہ 10 لاکھ روپے جیت گیا, پتہ نہیں سہ پائیں یا نہ سہ پائیں. تو حکیم صاحب نے کہا آپ چھوڑو پرے, میں ڈیل کرتا ہوں, میری فیلڈ کی بات ہے, میں ڈیل کرتا ہوں, ان کو آرام سے بتائیں گے, انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو جی حکیم صاحب چلے گئے بابا جی کے پاس. کہتے ہیں بابا جی آپ سے ایک سوال ہے. کہتے ہیں ہاں جی بتائیں. کہتے ہیں بابا جی فرض کریں کہ آپ کو اگر 10 لاکھ روپے مل جائیں تو آپ ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ تو بابا جی کہتے ہیں بیٹا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ مجھے 10 لاکھ روپے ملیں. کہتے نہیں بابا جی میں یہ نہیں کہہ رہا ایسا ہو نہیں سکتا, میں کہہ رہا ہوں آپ فرض کریں نا, آپ فرض کریں کہ اگر آپ کو 10 لاکھ روپیہ مل جائے آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ بابا جی کہتے ہیں بیٹا میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کیسے ہوگا, 10 لاکھ روپے کہاں سے ملیں گے؟ کہتے بابا جی میری بات سنیں, آپ سوچے تو صحیح نا, آپ 10 لاکھ روپے آپ کو کہیں سے مل جاتا ہے, آپ کیا کریں گے؟ کہتے بیٹا میرا منہ ہی نہیں ہے 10 لاکھ روپے والا, مجھے کہاں سے ملنے ہیں 10 لاکھ؟ کہتے بابا جی خدا کا واسطہ ہے, میں خدا کا واسطہ دے رہا ہوں آپ کو, آپ سوچیں کوئی خزانہ نکل آیا, کوئی مل گئے, آپ کو 10 لاکھ روپے مل جاتے ہیں, فرض کریں اصل میں تھوڑی ملے, فرض کریں آپ کو مل جائے, آپ کیا کریں گے؟ کہتے بیٹا اگر مجھے 10 لاکھ مل گئے نا, 5 لاکھ میں تجھے دے دوں گا. حکیم صاحب ہارٹ اٹیک سے مر جاتے ہیں. تو بات یہ کہ بھئی ہمارے دل بڑے نازک ہیں, نہ چھیڑ ملنگا نو, ہم لوگ نہیں سہ سکتے یہ چیزیں, تو ہمارے دل تو بڑے نازک ہیں, 10 لاکھ روپے ہم سہ نہیں سکتے, تو جنت کو کیسے سہیں گے آپ؟ جنت پتہ کیا چیز ہے؟ جنت وہ ہے جو نہ آنکھ نے کبھی دیکھی, نہ کان نے کبھی سنا, نہ دل نے کبھی تصور بھی کیا اس کا. آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنی خوبصورت ہے, آپ تصور بھی نہیں کر سکتے جو وہاں کی انجوائمنٹس ہیں, اور وہ کس کو ملیں گے؟ جس کا دل کا تزکیہ ہوا ہوگا. اور اللہ معاف کرے جو جہنم میں جا رہا ہے نا اس کو بھی ایک اور جسم مل رہا ہے, روح اس کی بھی وہی ہے, یہی روح ہے, لیکن جسم اس کو بھی نیا مل رہا ہے. وہ جسم مل رہا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لا يموت فيها ولا يحيى, نہ وہ زندہ ہے اور نہ مرا ہوا ہے. ایسا جسم ہے کہ جو جلنے کے بعد دوبارہ جنریٹ ہو جاتا ہے. اور اللہ رب العزت اپنی نشانیاں ہمیں دکھاتے ہیں دنیا میں بھی. آپ دیکھیں کبھی کسی چھپکلی کی دم آپ نے توڑ دی ہو تو دوبارہ نکل آتی ہے نا, اللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتا ہے کہ میں سکن اور ٹشو دوبارہ کریٹ کر سکتا ہوں وہاں سے جہاں پہ نہیں تھا, اللہ نے آپ کو دکھا دیا. تو جہنم میں جو لوگ جائیں گے نا ان کی کچھ ایسی کھال ہوگی کہ جل بھی جائے گی دوبارہ آ جائے گی, جل جائے گی دوبارہ آ جائے گی, اور آپ یہی کنفیوژن میں ہوں گے کہ بھئی یہ زندہ شخص ہے یا مردہ شخص ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا سلوشن یہ ہے کہ دنیا میں آج ہم نے اپنے دل کا تزکیہ کرنا ہے. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, میں آپ کو ایک ہوم ورک دے رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ یہ ہوم ورک آپ نے کرنا ہے. تیار ہیں؟ کریں گے؟ میرے ساتھ مذاق نہ کرنا, یہ نہ کہنا وہ دیکھیں کیمرہ لگا ہاتھ ہلا دیں. تو یہ ہوم ورک ہے, یہ کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ ہوم ورک یہ ہے آپ کا کہ آپ نے گھر جانے سے پہلے یا گھر جا کر, دونوں چیزیں, آپ نے اپنے پاس ایک پیپر پر یا پھر اپنے موبائل فون پر خاموشی کے ساتھ اپنی 3 دل کے امراض لکھنے ہیں, اور کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا. یہ نہ فیس بک پہ ڈال دیں اور مجھے ٹیگ کر دیں کہ جی یہ ہم نے کیا ہے. تو جو اپنے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہے نا
اسی کے گناہوں پہ اللہ بھی پردے ڈالتا ہے. تو یہ فیس بک پہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ انسٹاگرام پہ ڈالنے کی ضرورت ہے کہ او مائی گاڈ OMG آئی اٹینڈیڈ اے ٹاک ٹوڈے اور وہاں پہ میرے یہ پرابلمز ہیں. تو پلیز ایسا نہیں کرنا, ٹھیک ہے. تو اپنے 3 کوئی بڑے مسئلے, مثال کے طور پہ آپ کہتے ہو کہ جی شاید مجھے جیلسی بہت زیادہ ہوتی ہے, مجھے حسد ہے, میرے اندر حسد ہے, میں نے اس کو فکس کرنا ہے, یا مجھے غصہ بہت آتا ہے, مجھے غصہ نہیں آنا چاہیے. میں نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین, میں نے اپنے غصے پہ قابو کرنا ہے, غصے کو پی جانا ہے, پیار سے معاف کرنا ہے. یا پھر آپ کہتے ہو کہ مجھے شکوک و شبہات میں ملوث ہوں, یا مثال کے طور پہ میری شہوت کے مسائل ہیں, شہوت کنٹرول نہیں ہوتی. تو جو بھی اپنے 3 سب سے بڑے دل کے مسئلے ہیں نا ان کو پیپر پہ لکھ لیں. تو جب آپ ڈائگنوسس کریں گے تو کیور ہوگا نا, جب ڈائگنوسس ہی نہیں ہے تو کیور کیا ہے, جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہے تو پھر علاج کیسے ہوگا. تو اگر تزکیۃ النفس کا پروسیس سٹارٹ کرنا ہے سب سے پہلے یہ تو لکھو تو مسئلہ کیا ہے, اور کسی سے کرواؤ نہیں, خود ڈائگنوسس کرو اپنا کہ یار یہ میرا مسئلہ ہے, یہ میرا مسئلہ ہے, یہ مجھے پرابلم ہے, یہ میرے دل کا ایشو ہے, یہ مجھے پرابلم ہے, میں نے ٹھیک کرنا ہے, میں نے دنیا سے جانا نہیں ہے جب تک یہ مسئلہ حل نہ ہو جائے. تو یہ 3 چیزیں آپ نے اپنے پاس لکھنی ہیں, آہستہ آہستہ ان پہ کام کریں, ان پہ ورکنگ کریں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے. ویسے تو یہ 30 ڈیز کا کورس ہے اور میں ٹائم بھی تھوڑا ہے, تو میں آپ کو نہ صرف چند باتیں بتا رہا ہوں کہ وہ ہوتا ہے نا کہ ہر بیماری میں کوئی نہ کوئی میڈیسن ہوتی ہے جو چل جاتی ہے, جیسے پیناڈول ہے. کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ باقی جو بھی میڈیسن آپ کو دے گا پیناڈول ضرور پکڑا دیتا ہے. تو میں بھی آپ کو ایک پیناڈول دے رہا ہوں کہ دل کی اصلاح کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ون سائز فٹس آل ہے, ہر چیز میں کامیاب ہے. ان میں سے ایک ہے ذکر کرنا. ذکر سے مراد ہے دل سے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر کہنا, نماز پڑھنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری, تو اللہ کا ذکر کرنا زیادہ سے زیادہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. تو زیادہ سے زیادہ اپنی زبان کو تر رکھیں اللہ کے ذکر سے. کہیں ویٹنگ روم میں بیٹھے ہیں, کہیں سفر کر رہے ہیں, اللہ کو یاد کرو, اللہ کو یاد کرو, ٹھیک ہے. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز ہے قرآن مجید سے اپنے آپ کو جوڑیں. یہ بھی ذکر ہے, بہت بڑا ذکر ہے یہ اللہ کا. تو قرآن کو سمجھ کے پڑھنا, چاہے روز کا آپ 1 پیج پڑھیں یا آدھا پیج پڑھیں, سمجھ کے پڑھیں, غور و فکر کے ساتھ کریں. یقین جانیے آپ کے ایمان پہ فرق پڑے گا, آپ کے دل کی اصلاح ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کو ویسے بھی وہ کام سب سے اچھے لگتے ہیں جو بے شک چھوٹے ہوں لیکن کیا ہوں, مستقل ہوں. تو چھوٹے چھوٹے کام کریں لیکن مستقل طریقے سے کریں تو اس سے فائدہ ہوگا. تو آپ آج تو ہمارے پاس قرآن مجید ہمارے فون میں ہوتا ہے, آپ یونیورسٹی آتے ہوئے کر سکتے ہیں. 5 منٹ 10 منٹ لگائیں, یہ کام کریں, انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ کتنا فائدہ ہوا. تو پہلی چیز کیا تھی, ذکر. دوسری چیز کیا ہے, قرآن مجید. اور تیسری اور آخری چیز ہے اچھی صحبت. دیکھیں جو تو آپ کے بہن بھائی ہیں نا, وہ تو جو آپ کی قسمت میں آئے ہیں, آپ بھگتے ہیں ان کو, میں ان کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. وہ اللہ نے یہی چاہا, بس یہی ہیں, ان کو چینج نہیں کرا سکتے. یہ نہیں کہ چھوٹے بھائی کو پکڑ کے لے جائیں, ہاں جی ان کو چینج کریں جی, خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن جو آپ کے دوست ہیں نا وہ آپ چنتے ہیں, آپ کے دوست آپ چنتے ہیں. آپ خود فیصلہ کریں گے کہ میں نے کس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے. وہ کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کے کیا ہوتا ہے, خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. اب آپ کے ارد گرد کون سے خربوزے ہیں یہ آپ فیصلہ کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا ہر بندہ اپنے خلیل کے دین پر ہوتا ہے. تو تم میں سے ہر ایک غور کرے کہ تمہارا خلیل کون ہے, تمہارا دوست کون ہے. اچھا دیکھیں, سلام دعا سب سے اچھی ہوتی ہے, ہر کسی سے سلام دعا رکھا کرے, السلام علیکم السلام علیکم, سلام بانٹا کرے, اچھی بات ہے. لیکن دوستی تھوڑے لوگوں سے رکھیں. دوستی کا مطلب ہے کس سے آپ مشورے لیتے ہو, کس کی آپ بات کو اہمیت دیتے ہو, کس سے آپ اپنی پرسنل لائف شیئر کرتے ہو, کس سے آپ بیٹھ کے اپنے دکھ درد بانٹتے ہو, وہ کون لوگ ہیں. انہی کے دین پہ آپ ہوں گے, میں آپ کو بتا دوں پہلے سے. آپ انہی کے دین, اگر یہ اچھے لوگ ہیں, اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں, الحمدللہ آپ بھی ٹریک پہ آ جائیں گے. ورنہ اگر یہ وہ نہیں ہے تو پھر وہ شاعر نے کہا تھا ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے, تو پھر یہ والا معاملہ ہوگا. تو اس لیے اپنی کمپنی کو ٹھیک کریں, اچھی صحبت اختیار کریں. یہ کچھ چیزیں ہیں 3 جو میں نے آپ کو بتائی ہیں, اگر آپ ان پہ عمل کریں انشاءاللہ الرحمن آپ کے لیے اپنے تزکیہ کرنا آسان ہو جائے گا. اور قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شفاء لما فی الصدور, یہ شفا ہے اس چیز کے لیے جو تمہارے دل میں. تو یقیناً قرآن مجید جو ہے نا یہ بہت بڑی چیز ہے دل کے تزکیے کے لیے. جب دل پہ میل لگا ہو, دل پہ زنگ لگا ہو نا, تو اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ قرآن مجید یہ اگر پہاڑوں پہ بھی نازل ہوتا پہاڑ پھٹ جاتے. تو انسان کا دل کیا چیز ہے. تو جتنا زیادہ قرآن کے ساتھ آپ یقین کریں, جتنا زیادہ قرآن کے ساتھ آپ جڑیں گے نا, آپ کی آنکھوں سے جب آنسو نکلیں گے نا, سمجھے کہ دل کا تزکیہ شروع ہو گیا. واللہ العظیم میرے اپنے ٹیچر نے مجھے یہ کہا تھا کہ بیٹا جس دن قرآن پڑھ کے تیری آنکھوں سے آنسو نکلے نا, سمجھ لینا کہ تیرے دل کے تزکیے کا پروسیس شروع ہو گیا ہے.
اور ایک دل کی نرمی کا، مجھے کہتے تھے دل کی نرمی کا تعلق جو ہے نا انسان کی آنکھوں سے ہے. آنکھوں سے پتہ چلتا ہے دل کتنا نرم ہے. تو جب انسان کی آنکھ اللہ کے لیے روتی ہے نا، جاوید کے لیے نہیں، پروین کے لیے نہیں، جب دل اللہ کے لیے روتا ہے نا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، یا اللہ میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا، یا اللہ میں چاہتا ہوں تو مجھ سے راضی ہو جا. جب آنکھ اللہ کے لیے روتی ہے نا اور اللہ کے آگے گڑ گڑاتی ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ دل کا معاملہ کیا ہے. آخر میں صرف آپ سے یہ کہوں گا کہ ایک چیلنج آپ کو دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کریں گے چیلنج؟ یہ میرا دوسرا ہوم ورک ہے. میں ایکچولی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، مجھے ہوم ورک دینے کی بہت عادت ہے، ٹھیک ہے؟ تو مائنڈ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ ایک ہوم ورک میں نے آپ کو دے دیا، دوسرا ہوم ورک یہ ہے. آپ نے سنا ہوگا ایک وہ تھا آئس بکٹ چیلنج، کہ وہ ٹھنڈا پانی اپنے اوپر ڈالیں. تو یہ میں آپ سے نہیں کہہ رہا، میں آپ کو دے رہا ہوں قرآن چیلنج. قرآن چیلنج یہ ہے کہ آپ نے رات کے تیسرے حصے میں اٹھنا ہے. یعنی یہاں پہ اگر مثال کے طور پہ میرا خیال ہے فجر کی نماز کے ٹائمنگ کے مطابق اگر آپ لگائیں تو تقریباً 4 بجے کا ٹائم بنتا ہے، 4 یا پونے 4 کر لیں. چلیں آپ اس ٹائم پہ اٹھیں، وضو کریں، مصلی بچھائیں، قرآن مجید ترجمے والا اٹھائیں اور مصلی پہ بیٹھ جائیں. اچھا، یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ سب سے قریب ہوتے ہیں انسان کے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ سماع دنیا پہ آ جاتے ہیں، عرش سے اتر کر سماع دنیا پہ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، کوئی ہے اپنے گناہوں کو بخشوانے والا جس کو میں بخش دوں، آج کوئی ہے دنیا اور آخرت کی کوئی چیز مانگنے والا جس کو آج میں دے دوں. تو یہ وہ ٹائم ہے. اور یعنی سید عائشہ فرماتی ہیں کہ محبت کا ایک قانون یہ ہے کہ ہر عاشق چاہتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کے ساتھ اکیلے میں ٹائم گزارے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اکثر رات کی تنہائی میں کعبہ کے سامنے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اکیلے میں بات کرنا چاہتے تھے کہ سارا دن تو میں لوگوں کے ساتھ ہوتا ہوں، لیکن رات کو میں چاہتا ہوں میں ہوں، میرا رب ہو اور کوئی نہ ہو، بس میں اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی ساری باتیں کہہ دوں، جو بھی میں محسوس کرتا ہوں میں سب اللہ کو بتا دوں. اور صحابہ فرماتے تھے کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے باتیں کریں تو ہم نماز پڑھتے ہیں، اور جب ہم چاہتے ہیں اللہ ہم سے باتیں کرے تو ہم قرآن پڑھتے ہیں. تو رات کے اس وقت میں ایک اتنے بابرکت ٹائم میں اس سے زیادہ اللہ کا قرب آپ کو نصیب نہیں ہو سکتا. اس وقت میں جب ساری دنیا سو رہی ہے اور آپ اٹھے ہوئے، اس وقت میں آپ اٹھیں، آپ ہے، آپ کا رب ہے اور کوئی نہیں ہے. آپ باوضو ہو کے مصلی بچھائیں اور قرآن مجید کا صرف ایک پیج پڑھنا ہے آپ نے، فرنٹ اور بیک سائڈ ایک پیج. پہلے عربی میں پڑھ لیں آرام سکون کے ساتھ، پھر اس کا ترجمہ پڑھیں اور 5-10 منٹ اس پہ غور و فکر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک پیج پڑھنا، کہیں سے بھی پڑھ لیں، کہیں سے بھی پڑھ لیں. اس بابرکت گھڑی پہ جب آپ ہیں، آپ کا رب ہے اور آپ اپنی دل کی بات رب سے کہنا چاہتے ہیں، آپ رب کا کلام پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی آپ سے بات کر رہے ہیں، ایک صفحہ آپ نے پڑھنا ہے عربی زبان میں اور پھر اس کا ترجمے پہ غور و فکر کرنا ہے. اور یہ کرتے ہوئے اس مومنٹ میں، اس لمحے میں چیلنج یہ ہے کہ آپ نے رونا نہیں ہے. یہ چیلنج ہے، کریں گے انشاءاللہ. اور جو بھی چیز آپ اس ٹائم پہ محسوس کریں گے نا، اول تو یہ چیلنج کرنا ناممکن ہے. جو بھی چیز آپ اس ٹائم پہ کیفیت محسوس کریں گے نا، جان لو کہ یہ وہ تھوڑی سی ایمان کی حلاوت ہے جو اللہ نے ہمارے دل میں ڈالی ہے. اور جب یہ ایمان کی حلاوت آپ محسوس کریں گے نا تو آپ کہو گے میں ساری زندگی میں نے ایسا کیوں نہیں کیا. اور ہمارے علماء کہا کرتے تھے کہ اگر ان کافروں کو پتہ چل جائے نا کہ ہم ایمان کی کیا حلاوت اور کیا مٹھاس محسوس کرتے ہیں، خدا کی قسم یہ ہماری گردنیں کاٹ کے ہمارے اندر سے نکال لیں. لیکن یہ تب تک اس مٹھاس کو محسوس نہیں کر سکتے جب تک یہ خود نہ کہہ دیں اشہد اللہ الہ الا اللہ. تو یہ چیز جب آپ اپنے دل میں محسوس کریں نا تو یہ آپ کے دل میں نرمی پیدا کرے گی اور آپ کے اندر ہیوملٹی آئے گی اور آپ کا ایسا تزکیہ ہوگا جس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے کسی اور چیز کے ساتھ. تو یہ میں نے آپ کو چھوٹی چھوٹی کوئی 2-3 ٹپس دی ہیں، زیادہ ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتاؤں، لیکن انشاءاللہ مجھے پتہ ہے کہ اگر میں آپ کو یہاں پہ بھی سٹارٹ کر دوں گا نا تو آپ کے لیے چینج کرنا آسان ہوگا. اور پھر وہ معاملہ ہوگا جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت نہیں بدلتے. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، اپنے دل کی حالت کو بدلیں. آپ اپنے دل کی حالت کو چینج کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے انفرادی اور اجتماعی حالات کو چینج کرے گا. تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام غلطیاں، کوتاہیاں، گناہوں کو معاف فرمائے.
اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے, اپنے انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین میں. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے, اور ہم میں سے جو لوگ بھی پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں, مصیبتیں, پریشانیاں دور فرمائے. جو بھی ہم میں سے بیمار ہیں, جن کے گھر والے بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا کامل عاجلہ عطا فرمائے. اللہ ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے. اور انشاءاللہ میری خصوصی دعا آپ سب کے لیے یہ ہے کہ جس طرح آج ماشاءاللہ اس پیاری محفل میں ہم اکٹھے ہوئے ہیں, اور آرگنائزرز وغیرہ کا سب کا بہت شکریہ, آپ نے اس محفل کو سجایا ہم سب کے لیے. میں دعا گو ہوں آپ سب کے لیے کہ جس طرح آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں, میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح سے, بالکل اسی طرح سے جنت الفردوس میں بھی ملنا نصیب فرمائے. اس دن اگر رب تعالیٰ نے چاہا تو پیزا پارٹی جو ہے وہ میری طرف سے ہوگی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بہت بہت شکریہ. Very thoughtful words about heart by Raja Ziaul Haq Sahab. Here I want to say, چاہتے سب ہیں کہ ہوں